السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ٹیلر کنہیا لال کے قتل پر بنائی گئی فلم ادے پور فائلز کا ٹریلر منظر عام پر آتے ہی اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے۔ فلم کے ٹریلر میں نپور شرما کا وہ متنازع بیان بھی شامل ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ملک بھر میں فرقہ وارانہ ماحول خراب ہوا تھا بلکہ عالمی سطح پر ملک کی شبیہ خراب ہوئی تھی اور دیگر ممالک کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات پر بھی منفی اثر پڑا تھا۔ پھر مجبور ہو کر بی جے پی نے اس کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ فلم کے ٹریلر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج مطہرات کے خلاف نازیبا تبصرہ کیا گیا ہے جس سے ملک کا امن و امان خراب ہو سکتا ہے۔ اس فلم میں دیوبند کو انتہا پسندی کا اڈہ بتایا گیا ہے اور وہاں کے علماء کے خلاف بدترین زہر افشانی کی گئی ہے۔ یہ فلم کلی طور پر ایک مذہبی طبقے کو بدنام کرتی ہے جس سے نفرت کو فروغ، شہریوں کے درمیان احترام اور سماجی ہم آہنگی کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس میں گیان واپی مسجد جیسے زیر التوا اور حساس معاملے کا ذکر کیا گیا ہے جو اس وقت وارانسی کی ضلعی عدالت اور سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ یہ چیزیں آئین ہند کے آرٹیکل 15، 14 اور 21 میں دیے گئے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ سینسر بورڈ سے سند جاری کرنے کے بعد اس فلم کی ریلیز 11 جولائی جمعے کو ہونے جا رہی ہے۔ فلم کی ریلیز پر پابندی لگانے کے لیے صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے دہلی سمیت مہاراشٹر اور گجرات ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے اپنی پٹیشن میں یونین آف انڈیا، سینٹرل بورڈ آف سرٹیفکیشن، جانی فائرفاکس میڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ اور ایکس کارپس کو فریق بنایا ہے جو اس فلم کی پوڈ کاسٹ سے لے کر ریلیز میں شامل ہے۔ آئین ہند کی دفعہ 226 کے تحت داخل پٹیشن کو سپریم کورٹ آف انڈیا کے وکیل فضیل ایوبی نے تیار کیا ہے۔ پٹیشن میں تحریر کیا گیا ہے کہ اظہار رائے کے حق کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے فلم میں قابل اعتراضات مناظر کو دکھایا گیا ہے جس سے اسلام، مسلمان اور دیوبند کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ فلم میں انتہائی گھٹیا اور نفرت آمیز مکالمے لکھے گئے ہیں۔ فلم کا ٹریلر دیکھ کر مسلمان دشمنی ظاہر ہوتی ہے۔ ٹریلر دیکھنے کے بعد پوری فلم میں کس طرح کے مکالمے اور مناظر ہوں گے اس کا بس تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اس نفرت انگیز فلم پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے امن و امان اور فرقہ وارانہ یکجہتی کو آگ لگانے کے لیے یہ فلم بنائی گئی ہے۔ یہی نہیں، اس فلم کے سہارے ایک مخصوص طبقہ، ان کے علماء اور ان کے دینی تعلیمی اداروں کی شبیہ کو مجروح کر کے انہیں بدنام کرنے کی دانستہ سازش کی گئی ہے۔ انہوں نے اس بات پر سخت حیرت کا اظہار کیا کہ سینسر بورڈ نے اپنے اصول و ضوابط کو طاق پر رکھ کر کس طرح اس فلم کو نمائش کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بعض ایسی طاقتوں اور لوگوں کا ہاتھ ہے جو ایک مخصوص طبقے کے کردار اور عمل کو منفی انداز میں پیش کر کے اکثریت کے ذہنوں میں ان کے خلاف مذہبی منافرت کا زہر گھول دینا چاہتے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ فلم کو نمائش کی اجازت دے کر سینسر بورڈ نے ایک مجرمانہ سازش کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دوسرے سرکاری اداروں کی طرح یہ ادارہ بھی فرقہ پرست طاقتوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکا ہے۔ یہ کوئی پہلی فلم نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بورڈ کئی متنازع فلموں کو منظوری دے چکا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک بڑی سازش کے تحت اس طرح کی فلمیں بنائی جاتی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ ایسا کر کے سینسر بورڈ نے سنیما ٹوگراف ایکٹ 1952 کی دفعہ 5B اور اس کے تحت 1991 میں جاری شدہ فلموں کی عوامی نمائش کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی ہدایت کی صریح خلاف ورزی کی ہے۔ اس فلم کا 2 منٹ اور 53 سیکنڈ کا جو ٹریلر ریلیز کیا گیا ہے وہ ایسے مکالمات اور مناظر سے بھرا ہوا ہے جس سے پورے ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فلم میں 2022 میں ادے پور میں ہوئے ایک واقعے کو موضوع بنا گیا ہے، لیکن اس کا محض ٹریلر دیکھنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فلم کا مقصد ایک مخصوص مذہبی طبقے کو منفی اور متعصبانہ انداز میں پیش کرنا جو اس طبقے کے افراد کو وقار کے ساتھ جینے کے
بنیادی حقوق کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس میں نہ صرف گیان واپی مسجد جیسے حساس معاملے کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ فلم کا ٹریلر وہی توہین آمیز مواد پیش کرتا ہے جو نپور شرما کے متنازع بیان میں موجود تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف ملک بھر میں فرقہ وارانہ ماحول خراب ہوا تھا، بلکہ عالمی سطح پر ملک کی شبیہ خراب ہوئی تھی اور دیگر ممالک کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات پر بھی منفی اثر پڑا تھا۔ پھر مجبور ہو کر بی جے پی نے اس کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ مولانا مدنی نے آخر میں کہا کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے جس کا آئین سیکولر ہے، جس نے ہر شہری کو بولنے کی آزادی کے ساتھ ساتھ زندہ رہنے، کھانے پینے، پہننے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی گئی ہے، لیکن اظہار کی آزادی کے نام پر کسی کو بھی کسی شہری یا ایک مخصوص طبقے کی مذہبی دل آزاری کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے ہم نے اس فلم کی نمائش کو روکنے کے لیے قانونی جد و جہد کا راستہ اختیار کیا ہے اور سینسر بورڈ کو بھی اس میں ایک فریق بنایا ہے، کیونکہ بورڈ کا جرم ان لوگوں کے جرم سے کسی طرح کم نہیں ہے جنہوں نے یہ گھناؤنی فلم تیار کی ہے۔